السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ دسمبر کی ٹھر ٹھرا دینے والی سردی اور قہر برساتی دھند رگوں میں دوڑتے خون کو جما رہی تھی، اور وہ جس جگہ پر موجود تھی وہ کمرہ حد درجہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ فرش پر پڑی اپنے اللہ سے مخاطب تھی۔ کیا یہی اس کی زندگی تھی؟ حالانکہ اس نے محض اپنی عزت کی خاطر اس کو تھپڑ مارا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ انسان اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ اسے اس کمرے میں پڑے 2 دن گزر گئے تھے، نہ اس کو پانی دیا گیا تھا اور نہ کھانا۔ اس کی حالت ایک بے جان گڑیا کی مانند تھی۔ وہ گڑیا ہی تو تھی، نازک ملائم سی گلابی گال والی۔ ٹھنڈ کے باعث اس کے گال مزید لال سرخ ہو گئے تھے، ناک بھی رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، پاپڑی جمے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے دعا گو تھی کہ اس کے لیے رہنمائی کر دی جائے۔ کچھ دیر مزید گزری ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد کر دی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ مزید اپنے آپ میں سمٹ چکی تھی۔ اس نے نم روئی آنکھیں اٹھا کر سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، اور اس میں پانی دیکھ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ شخص قدم با قدم چلتا ہوا بالکل قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ وہ مومی گڑیا مزید سمٹ گئی تھی۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، کھڑی ہو اور یہ کھانا ہاتھ میں لو، جبکہ اس نے کپ کپا کر اپنی روئی روئی آنکھیں اٹھا کر اس سمگتر کو دیکھا تھا جو بے وجہ اس کو ظلم کی بھینٹ چڑھا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پوری قوت سے دھاڑا تو وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور کپ کپاتے ہاتھ ٹرے کی جانب بڑھائے تھے، مگر اس سے پہلے ہی اس نے گھماتا ہوا ایک زناٹے دار تھپڑ اس مومی گڑیا کے گال پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ابھی کے ابھی ختم ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے غصے سے دھڑا، اسی ہاتھ سے تم نے سلیمان شاہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس کا سرسراتا لہجہ مشائم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ وہ کوئی قدم اٹھاتا اس سے پہلے ہی وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے بخش دو، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں اس کے لیے معافی بھی مانگتی ہوں، اور خدا کے لیے اتنی بڑی سزا نہ دو۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ زدہ تھا، جبکہ اس کی معصوم سی آواز سن کر کچھ پل کے لیے سلیمان خاموش ہوا تھا، اور اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ کھانے کی ٹرے زمین پر رکھ کر بولا، خاموشی سے کھانا تناول کرو، اس کے بعد میری خدمت گاہ میں آؤ گی اور مجھے خوش کرو گی۔ یہی سوچا تھا نا تم نے کہ میں تمہاری عزت کو داغدار کرنے لگا ہوں، تم پر ہاتھ ڈالنے لگا، تو آج اس بات کا مطلب تمہیں سمجھاؤں گا سویٹ ہارٹ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلیمان شاہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بالکل پاس بیٹھا سرگوشی زدہ آواز میں بولا تھا، جبکہ اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ ایک بار پھر جوڑ دیے تھے، مگر وہ ان کو جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ہمت کر کے بیٹھی تھی، پانی کا گلاس بھر کر اپنے حلق میں اڈیلا تھا۔ جیسے ہی پانی جسم میں گیا تو جسم میں جان آئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا تناول کرنے لگی تھی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ اس پل ہی زمین پر سجدہ ریز ہو گئی تھی اور تڑپتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اسے معاف کر دیا جائے، اسے بخش دیا جائے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مگر کہتے ہیں نا، جب اوپر والا آزمائش ڈالتا ہے تو پھر جلدی معاف نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سجدے کی حالت سے اٹھی تو اس کا معصوم چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تمام مناظر کسی فلم کی مانند لہرانے لگے تھے۔ اس کا دماغ 2 دن پیچھے چلا گیا تھا۔ ہاجرہ، میں یہ نہیں پہن سکتی، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تم جانتی ہو نا، مجھے کسی کے کپڑے پہننا
پسند نہیں ہے۔ وہ نخرے سے بولی تھی۔ آخر کیوں نہ نخرے کرتی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور رہتی بھی امریکہ جیسے ملک میں تھی۔ یہاں پر محض کچھ روز کے لیے گھومنے آئی تھی اور اپنے بابا کے کچھ کام تھے جس کو وہ جلد سے جلد نمٹا دینا چاہتی تھی۔ وہ گرین ہولڈر تھی، اس کا باپ بھی گرین ہولڈ تھا، مگر کچھ ضروری دستاویزات تھے جو پاکستان ایمبیسی سے ہی پورے ہو سکتے تھے، جس کے لیے اسے مجبوراً پاکستان آنا پڑا تھا، ورنہ وہ امریکہ کی رہنے والی پاکستان جیسے ملک میں آنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس درندے کے ہاتھ لگنے والی ہے، جبکہ ہاجرہ جس نے پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی، وہ اترا کر بولی تھی، کیوں نہیں پہن سکتی میرے کپڑے؟ میں کون سے کانٹے لگے ہیں؟ یہ مجھے سلیمان نے گفٹ کیا تھا اور تمہیں پتہ ہے اس کو میں دوبارہ پہن چکی ہوں، مگر مجھے بالکل مزہ نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے یہ تم پر اچھا لگے گا۔ وہ شلوار قمیض اس کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو اس نے شلوار قمیض کو پرے دھکیلا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یار میں ایسا لباس نہیں پہنتی، تم جانتی ہو میں اس میں انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں، مجھے بس یہی مغربی لباس پسند ہے۔ اس وقت وہ پینٹ اور لانگ ٹی شرٹ میں موجود تھی جس میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ قدرت نے اسے بہت خوبصورت بنایا تھا، متناسب جسم، سرہی دار گردن اور لمبے کمر تک بال۔ وہ لڑکی آسمان سے اتری کوئی پری تھی۔ غزالی آنکھیں، اگر کوئی شخص ان آنکھوں میں کچھ دیر دیکھے تو پل میں اپنا آپا کھو بیٹھے۔ پنکھڑیوں کی مانند گلابی ہونٹ جو ہر وقت لال رنگ کی سرخی میں رنگے رہتے تھے، گلابی قدرتی بال۔ وہ لڑکی کوئی پری ہی تھی جو کسی دیو کے ہاتھ لگنے والی تھی۔ جبکہ ہاجرہ اسے مناتے ہوئے بولی، آج مغربی لڑکی مشرقی لباس پہن کر بہت خوبصورت لگے گی، پلیز نا میری جان پہن لو، پھر تمہیں چلے جانا ہے، کیا میری بات نہیں مانو گی؟ وہ آنکھوں میں ہلکی نمی لیے بولی تو مجبوراً اس نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم سی، کسی کو بھی اپنے خاطر دکھ میں دیکھتی نہیں تھی۔ ہاجرہ کا ذرا سا آنکھوں میں نمی لانا ہی اسے پگھلا چکا تھا، جبکہ ہاجرہ اپنی چالاکی پر دل کھول کر مسکرائی تھی، اور وہ ایسا جان کر رہی تھی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو دونوں کو مجبوراً ابھی اور اسی وقت مارکیٹ جانا پڑتا اور گھر میں اتنی تیاریاں کرنی تھی جس کی وجہ سے وہ ابھی باہر جا کر شاپنگ کرنے کی اہل نہیں تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر گیا تھا۔ ہاجرہ تو بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج کا دن وہ بہت بہترین انداز میں جیے۔ آج اس کی سالگرہ تھی جسے وہ بہت بڑے پیمانے پر منانا چاہتی تھی، اور سلیمان نے بھی کہا تھا کہ وہ اسے ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے منگیتر کا تحفہ پوری دنیا دیکھے۔ یہی سوچ کر اس نے پورے گھر کو گلاب کی پتیوں سے سجا دیا تھا، ساتھ میں لال اور کالے رنگ کے غبارے بھی لگائے گئے تھے۔ ہر چیز کو پرفیکٹ چاہتی تھی۔ خود بھی اس نے بلیک کلر کی میکسی پہنی تھی جس میں وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور پارٹی میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ نانا کرتے ہوئے بھی مشائم نے وہ شلوار قمیض کا جوڑا زیب تن کر لیا تھا جس میں واقعی وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ جو بھی اسے دیکھ رہا تھا سب ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے، آج کی لائم لائٹ تو ہماری مشائم لے گئی، جبکہ اندر ہی اندر ہاجرہ کو اس کی خوبصورتی سے جلن محسوس ہوئی تھی، مگر فی الحال اس نے اپنے تاثرات قابو میں کر لیے تھے۔ وہ سب سے بہت ہنس کر مل رہی تھی۔ مشائم رہتی تو امریکہ میں تھی، مگر وہ بالکل بھی سرد مزاج نہیں تھی، بلکہ بہت نرم مزاج لڑکی تھی جو ذرا سے تیز لہجے پر ڈر جاتی تھی، آنکھوں میں پانی لے آتی تھی۔ اس کا دل بہت چھوٹا تھا، شاید ماں باپ کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ حد درجہ معصوم بن گئی تھی۔ جیسے ہی 12 بجے تو ایک فضا میں شور ہونے لگا تھا، آتش بازی کی گئی تھی، یہاں تک کہ ڈھول نگاڑے بجائے گئے تھے۔ خاندان کے سبھی لوگ وہاں موجود تھے،
جبکہ مشائم بھی مسکرا کر ہاجرہ کو دیکھ رہی تھی، جو فضا میں آتش بازی کرنے میں مصروف تھی۔ اسے یہ سب چیزیں ہمیشہ ہی ناگوار گزرتی تھیں، اس لیے وہ سب چیزوں سے بہت دور کھڑی تالیاں بجا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہی کسی نے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا اور بے ساختہ اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے اور دھیمی سرگوشی کی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی، میری جان میرا دیا ہوا تحفہ زیبتن کریں گی، جبکہ مشائم کا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ وہ امریکہ جیسے ملک میں رہی تھی، مگر آج تک اس نے کسی بھی غیر مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ تو کسی غیر مرد سے ہاتھ ملانا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی۔ یکدم ہی اس کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی اور بنا سوچے سمجھے اپنے نازک ہاتھ فضا میں بلند کیا تھا اور بنا سوچے سمجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ مشائم کا نازک ہاتھ سلیمان کے چہرے پر چھپ چکا تھا، جبکہ وہ بے یقینی لیے مشائم کو دیکھ رہا تھا۔ تھپڑ کی گونج ہر طرف گونجی تھی، سب ایک ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ماحول میں عجیب ہی خنکی چھا گئی تھی۔ میوزک بند کر دیا گیا تھا، ڈھول نگاڑے والے خاموش ہو گئے تھے، آتش بازی بھی روک دی گئی تھی۔ سب حیران نگاہوں سے کبھی سلیمان کو دیکھ رہے تھے تو کبھی مشائم کو، جبکہ اچانک ہی ساری چیزیں چھوڑ کر ہاجرہ سلیمان کی جانب بڑھی تھی اور وہ مشائم کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، یہ کیا حرکت ہے مشائم؟ تم نے سلیمان کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ معلوم نہیں یہ کون ہے؟ جبکہ مشائم گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی ایک دم اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں گھبرا گئی تھی اور ہاجرہ کا غصہ اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، ہاجرہ، انہوں نے مجھے گلے لگایا تھا اور آگے وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ شرم کے مارے اس کے گال دہک اٹھے تھے، جبکہ سلیمان اسے خونہ شام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کا گلا دبا کر اس دنیا سے اس کا نام و نشان تک مٹا دے، جس نے سلیمان شاہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، جو اتنی جائیدادوں کا ایک اکلوتا وارث تھا۔ اس کے آگے پورا گاؤں جھکتا تھا، لوگ ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اس سلیمان شاہ پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا، وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا شخص زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاجرہ کو اپنے وجود سے دور کیا تھا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے گارڈ فوراً حرکت میں آئے تھے اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا تھا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھتا اس سے پہلے ہی ہاجرہ اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی اور اس کے گلے لگتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولی تھی، پلیز ڈارلنگ معاف کر دو، اسے معلوم نہیں تھا کہ تم کون ہو، وہ سمجھی کوئی زبردستی کر رہا ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز نا، وہ لاڈ سے بولی تھی، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی یہ پارٹی چھوڑ کر چلا جائے۔ اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، مگر اچانک ہی اس کی آنکھوں میں شیطانیت آئی تھی، چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ سامنے کھڑی ہاجرہ پہچان نہیں پائی تھی۔ اچانک ہی اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور سب کے سامنے بے باکی سے اس کے گال پر اپنے سرخی مائل ہونٹ رکھے تھے اور اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اچانک ہی وہ ساری چیزوں کو بھول گیا تھا۔ اس کے گارڈز اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، وہ تو سمجھے تھے کہ وہ ایک پل یہاں نہیں ٹھہرے گا، مگر اس کا اچانک سے رک جانا سب کو ہی حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ ہاجرہ کی ماں اور باپ دونوں ہی ہلکان ہو گئے تھے، مگر اس کو ٹھہرتا دیکھ سب ہی مسکرا اٹھے تھے۔ پارٹی ایک بار پھر زور و شور سے ہونے لگی تھی، جبکہ مشائم آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا،
اسے اپنے ماما بابا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ یہاں ہوتے تو کوئی بھی اسے ان نگاہوں سے نہ دیکھتا، اور ہاجرہ کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہ کرتی۔ وہ بار بار اپنا گال رگڑ رہی تھی۔ اسے ابھی تک ان ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حصے کو کاٹ کر پھینک دے۔ وہ تھی تو مغربی لڑکی، لیکن اس کا طور طریقہ ایک مشرقی لڑکی جیسا تھا۔ وہ شرم و حیا کا پیکر تھی۔ وہ فوراً ہی باتھ روم گئی تھی اور صابن سے اپنے چہرے کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی تھی۔ رگڑنے کی وجہ سے اس کی ملائم جلد لال سرخ ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ رات رفتہ رفتہ ہو کر گزرتی چلی گئی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کل صبح اس کے لیے کتنی بدتر ہونے والی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کس دیو کی قید میں جانے والی ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی روتے روتے ہی سو گئی تھی، جبکہ چاند جو کھڑکی سے اس معصوم کو دیکھ رہا تھا وہ بھی کل ہونے والی واردات کو سوچ کر بادل میں چھپ چکا تھا۔ اگلی صبح بالکل روشن ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ہاجرہ نے آتے ساتھ ہی اس پر غصہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مشائم کا قتل کر دے۔ وہ غصے سے دھاڑتی ہوئی بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مشائم، میرے ہونے والے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی، اور زیادہ پارسا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب معلوم ہے امریکہ میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے سب معلوم ہے کہ تم کئی لڑکوں کے ساتھ راتیں بھی رنگین کر چکی ہوگی اور یہاں پارسا بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، جبکہ ایسی باتوں کو سن کر مشائم دل برداشتہ ہو گئی تھی، لیکن فوراً ہی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے غصے سے چنگھاڑتی ہوئی بولی تھی، بس کر دو ہاجرہ، بہت ہو چکا ہے۔ میں ایسی بکواس کسی کی برداشت نہیں کرتی۔ تمہارے ہونے والے شوہر نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے محض مجھے گلے نہیں لگایا تھا، بلکہ اس نے مجھے کس بھی کی تھی، اور میں اتنی گری ہوئی لڑکی نہیں ہوں جو کسی بھی غیر مرد کا لمس محسوس کرتی رہوں، اور وہ شخص ایک نامحرم ہے۔ ابھی اس کا نکاح تم سے نہیں ہوا، تم تو اس کے بارے میں مجھے نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں، کیونکہ تم اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارے ہونے والے شوہر نے گری ہوئی حرکت کی تھی اور میں نے اسے جواب دیا تھا۔ جب وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی تھی، اور اس کو اس بات کا احساس بھی دلا دیا تھا کہ وہ ایک نامحرم کے کل گلے لگی تھی، اور سب کے سامنے بے شرموں کی طرح اس نے ہاجرہ کو کس بھی کیا تھا، جو ایک ناقابل برداشت عمل ہے۔ جبکہ ہاجرہ تنفر سے بولی تھی، اگر اتنا ہی تمہیں اپنی پارسائی پر گمنڈ ہے تو بی بی میرے گھر سے آپ جا سکتی ہیں۔ میں ایسی ہوں اور ایسے ہی لوگوں سے وابستگی رکھتی ہوں۔ میں نے اپنے بارے میں کچھ برداشت کروں گی، اور نہ ہی اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کچھ برداشت کروں گی۔ جبکہ مشائم تو تڑپ کر بولی تھی، یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ گھر میرے بابا جان کا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں اپنے بابا کے پورشن میں ہوں اور اپنا کام کر کے ہی یہاں سے جاؤں گی۔ آپ مجھے کوئی نہیں ہوتی یہ بتانے والی۔ وہ تھی تو دبوسی لڑکی، لیکن جب اس کی بات عزت پر آئی تھی تو پھر وہ کسی کو معاف نہیں کرتی تھی، اور پھر ہاجرہ کو تو اس نے بالکل ہی نہیں بخشا تھا۔ ہاجرہ اپنا چھوٹا سا منہ لیے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے مشائم آنسو بہانے لگی تھی۔ اس کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند دن کے لیے تو یہاں آئی تھی، اور ہاجرہ اسے کتنی باتیں سنا چکی تھی۔ اگر اس نے تھپڑ مار بھی دیا تھا تو اگر وہ پیار سے آ کر بولتی کہ تم معافی مانگ لو تو وہ معافی مانگ لیتی، مگر جس انداز میں اسے باتیں سنائی گئی تھیں اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مرتی مر جائے گی لیکن معافی نہیں مانگے گی۔ وہ یہاں اپنے باپ کے کچھ کاغذات لے کر آئی تھی جس پر پاکستان کی مہر لگی ہوئی تھی۔
یہاں کی ایمبیسی سے ہی اس کے کام ہو سکتے تھے، اس لیے اسے مجبوراً امریکہ سے پاکستان آنا پڑا تھا۔ مگر یہاں آ کر وہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔ اس نے آج ہی اپنے تمام کام پورے کرنے کے بارے میں سوچا تھا، اور کل کی فلائٹ سے وہ واپس امریکہ جانے کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی ایسی جگہ نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی جہاں پر اس کی عزت ٹکے کی بھی نہ ہو۔ وہ بہت غیرت مند لڑکی تھی۔ وہ کبھی ایسی جگہ پر نہیں ٹھہرتی تھی جہاں اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے۔ مگر وہ جانتی نہیں تھی آج اس کا باہر جانا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا تھا۔ اپنے مخصوص کپڑے زیب تن کر کے وہ فوراً ہی باہر آ گئی تھی۔ پہلے ہی ڈرائیور اس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ بابا پہلے ہی فون ڈرائیور کو کڑکا چکے تھے، جہاں میری بیٹی کو جانا ہو تم فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جانا، جبکہ اسے اپنی نوکری بے حد عزیز تر تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی، گارڈ نے ادب سے اسے سلام کیا تھا، جس کا جواب اس نے بہت ہی شائستہ انداز میں دیا تھا۔ وہ تھی تو امریکہ کی رہنے والی، لیکن بہت ہی اخلاق والی لڑکی تھی۔ اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا تھا اور وہ خاموشی سے اندر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ گاڑی زن سے باہر گھر سے نکلی تھی اور ایمبیسی کی جانب مڑ چکی تھی۔ ابھی انہیں کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی 3 گاڑیاں ایک ساتھ ان کی گاڑی کے آگے لگی تھیں، اور ان میں سے نکلتے ہوئے گارڈ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ڈر کے مارے ہاتھ سے موبائل بھی پھسل کر گاڑی میں ہی گر گیا تھا، جبکہ اندر بیٹھا گارڈ بھی خوف کے زیر اثر کانپنے لگا تھا۔ اچانک ہی گارڈز نے آ کر پیچھے کا دروازہ کھولا تھا اور بنا کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر سب سے پہلے ڈرائیور کے سر پر بندوق کا پچھلا حصہ مار کر اسی پل بے ہوش کیا تھا، اور سب کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اس پل ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور اسے جب ہوش آیا تھا تو اسے کوئی پکڑ کر اندر لا رہا تھا، اور اس نے غور کر کے محض ایک تصویر دیکھی تھی، اور اس تصویر کو دیکھتے ہی وہ جان گئی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ سامنے ہی وال پر ایک بڑی سی تصویر سلیمان شاہ کی لگی ہوئی تھی، جس میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ شخص بلا کا حسین تھا، اونچا لمبا دراز قد، سلکی بال جو ہمہ وقت جل سے سٹ رہتے تھے، چوڑی جسامت جو جم جانے کی گواہی تھی، پھولی ہوئی نسیں۔ وہ ایک مکمل مرد تھا۔ ہر لڑکی اس جیسے مرد کے خواب سجاتی تھی۔ اسے فوراً ہی ایک اندھیرے کمرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ ٹھنڈ کی راتوں میں وہ ٹھنڈے فرش پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ حال کی دنیا میں لوٹی تھی، جب 2 عورتیں کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک عورت اس کے قریب آئی تھی اور غصے سے بولی تھی، چل چوری کھڑی ہو، صاحب نے تجھے اپنی خوابگاہ میں یاد کیا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کا وجود تو زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے بخش دو، اللہ نے آپ کو بھی مجھ جیسی بیٹیاں عطا کی ہوں گی، ان کے صدقے ہی مجھے یہاں سے بھگا دو، میں آپ کی ہمیشہ ہی شکر گزار رہوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کی باہر جانے کی بہت مدد کروں گی۔ میرے بابا امریکہ میں بہت رئیس آدمی ہیں۔ جبکہ یہ سننے کی دیر تھی کہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا لگانے لگی تھی اور مشائم کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی، ہمیں یہ سب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے صاحب نے ہمیں بہت دے رکھا ہے، ہم ان کے وفادار ہیں، تم جیسی آنے والی لڑکیوں کے نہیں۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ دیر کی تو یاد رکھنا صاحب تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، انہیں انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔
جبکہ مشائم ایک بار پھر تکلیف سے رو پڑی تھی۔ وہ جو امریکہ جیسے ملک میں اپنی حفاظت کرتی آئی تھی، پاکستان جیسے مشرقی ملک میں آ کر اس کی عزت پر بنائی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، لیکن شاید اس کے نصیب میں یہ رسوائی لکھی تھی۔ وہ جب اپنی جگہ سے نہ ہلی تو ایک عورت اسے اپنے بازو سے تھام کر کھڑا کر چکی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا تھا اور خوف بھی اس پر غالب تھا۔ دونوں عورتیں اسے گھسیٹ کر سلیمان کے کمرے کے قریب لے آئی تھی۔ اسے اپنا وجود بے ضرر محسوس ہو رہا تھا۔ محض ایک غلطی نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ اپنے رب سے مسلسل دعا کر رہی تھی، اور کہتے ہیں نا، بعض وقت تڑپ سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور شاید آج قبولیت کا ہی لمحہ تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ اچانک ہی سلیمان شاہ عجلت میں باہر آیا تھا اور ان عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے فوری طور پر لاہور جانا پڑ رہا ہے۔ اس لڑکی کو کمرے کے اندر واپس چھوڑاؤ اور دن میں ایک وقت کھانا دے دینا۔ یہ بول کر وہ بھاگنے والے انداز میں چلا گیا تھا، جبکہ دوسری عورت مشائم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، شاید تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں، آج تو تم بچ گئی ہو، لیکن یاد رکھنا سلیمان صاحب اپنا شکار اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتے، اور جو تم نے ہمارے صاحب کے ساتھ کیا تھا اس کی معافی ان کے پاس بالکل نہیں ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک گاؤں کے سردار کے بیٹے ہیں، سلیمان شاہ، جس کے نام سے ہی لوگ تھر تھر کانپتے ہیں۔ تم ابھی ان کی شان و شوکت سے واقف نہیں ہو۔ وہ یہ بول کر مشائم کو گھسیٹنے لگی تھی، جبکہ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ وہ کتنے بڑے عذاب سے بچ گئی تھی۔ کمرے میں لاتے ہی اسے پٹک دیا گیا تھا، اور وہ عورتیں کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی اور فوراً باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ اس کمرے میں کچھ نہیں تھا، نہ چٹائی، نہ چادر، نہ بستر۔ وہ ٹھنڈے فرش پر سکڑی سمٹی 2 دن سے پڑی تھی۔ آج کھانا پیٹ میں جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں جان آئی تھی۔ اس نے جلدی سے وضو بنایا تھا۔ ٹھنڈا پانی جیسے ہی چہرے پر لگا تو اس کا جسم جھنجھنا اٹھا تھا۔ خون جما دینے والی سردی نے اسے ہلکان کر دیا تھا۔ وہ باہر آئی تو ایک بار پھر کمرے پر نگاہ دوڑائی تھی، مگر کہیں بھی اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا جسے وہ جائے نماز کی جگہ بچھا لیتی۔ بس اللہ کا نام لے کر فرش پر ہی نماز پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، بس وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اور اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ وہ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا تھی جس کی سمجھ اسے نہیں تھی۔ وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یا رب العالمین، تو میری ہر خطا سے واقف ہے۔ تو جانتا ہے میں نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن اگر انجانے میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے میرے رب، میری ہر غلطی کو معاف کر دے، مجھے اس جنجال سے نکال دے، مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے، مجھے اس درندے کی گرفت سے آزاد کروا دے۔ میرے اللہ، میرے لیے آسانیاں فرما، میری آزمائش کو کم کر دے، تیری بندی اتنا نہیں سہ سکتی۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی تھی، اور شاید آج کی پوری رات ہی قبولیت کی تھی۔ نماز کو ادا کرنے کے بعد وہیں لمبی ہو کر لیٹ گئی تھی، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے کوئی علم بھی نہیں ہوا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا چلا جا رہا تھا۔ سلیمان کو گئے 2 روز ہو گئے تھے، اور ان 2 دن میں اسے 2 دفعہ کھانا ملا تھا، جو اس نے پیٹ بھر کر کھایا تھا اور تھوڑا چھپا بھی لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گزارا بہت اچھا ہو گیا تھا۔
مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آج وہ سلیمان کا کیا روپ دیکھنے والی ہے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ سردی کی راتیں ہر ایک کو ہی ہلکان کر چکی تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ سردی کی راتیں ہر ایک کو ہی ہلکان کر چکی تھی۔ وہ تھکا ہارا لوٹا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی نگاہ اس کمرے کی جانب پڑی تھی جہاں پر وہ لڑکی موجود تھی۔ اچانک ہی ایک خیال کے تحت وہ اس کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس سے کیا غلطی ہونے والی ہے، آج وہ کس راستے کا مسافر بننے والا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ فرش پر سوئی مشائم پر گئی تھی۔ اس کے لمبے بال آبشار کی مانند زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا معصوم سا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا جو سردی کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سکڑی سمٹی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اسے ٹھوکر مارنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی نگاہ اس کے چہرے پر گئی تھی اور اس کی نگاہیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اور یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ ایک دوسرے میں پیوستہ تھے۔ اس کی پلکیں سردی کے باعث لرز رہی تھی۔ وہ سکڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہو، مگر نیند کا غلبہ اس پر طاری تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ اپنی جیکٹ اتار کر اس کے اوپر پھیلا دی تھی۔ آج پہلی بار اس کا دل کسی لڑکی کو دیکھ کر دھڑکا تھا۔ ہاں، وہ ہاجرہ کے ساتھ منگنی کر چکا تھا اور بہت جلد اس کا ارادہ شادی کا تھا، مگر آج تک اسے ہاجرہ کے ساتھ ایسے جذبات محسوس نہیں ہوئے تھے جو اس لڑکی کے لیے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کے گھر میں کئی روز سے تھی۔ ہاجرہ کے ذریعے اسے پتا چلا تھا کہ اس کے بابا پاکستان میں آ کر اسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح اجنبی بنا ہوا تھا کہ کسی کا شک اس پر نہیں جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بدلتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے قدرتی گلابی گال پر رکھا تھا اور پھر جھک کر اس کے گال کو چوم لیا تھا۔ اچانک ہی وہ قسم سا کر پلٹ گئی تھی اور اب اس کا نشانہ اس کی سراہی دار گردن پر تھی۔ وہ وہاں جھکتا جبکہ اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے مشائم کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھ کر وہ کانپ کے رہ گئی تھی اور فوراً ہی دور ہوتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی، کیا کرنے لگے تھے آپ میرے ساتھ؟ اس کی لرزش زدہ آواز سن کر سلیمان ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور اپنے خول میں سمٹتے ہوئے غصے سے بولا، کچھ بھی کر رہا ہوں، تم سے مطلب، ادھر دو میری جیکٹ۔ اس کے وجود سے اپنی جیکٹ کھینچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اپنے وجود پر اس کی جیکٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کی عجلت پر وہ حیران ہوئی تھی کہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا اس نے اسے سردی سے بچانے کی خاطر اپنی جیکٹ اڑائی تھی؟ یہ خیال ہی اس کو عجیب سا کر چکا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر لا حولہ پڑھنے لگی تھی۔ اسے معلوم تھا یہ شخص ہاجرہ کی امانت ہے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ الٹا سیدھا اس شخص کے حوالے سے سوچنا نہیں چاہتی تھی، اور ویسے بھی یہ آدمی اس کے لیے قابل نفرت تھا جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے ذلیل کرنے کی۔ اسے نفرت ہی ہونی تھی، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں آج بغاوت کر رہا تھا۔ آج کیا ہوا تھا؟ دو دل اچانک دھڑک اٹھے تھے۔ ایک دوسرے کی موجودگی ہی ان دونوں کے لیے باعث سکون محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے دل کی نفی ہی کر رہی تھی کہ اچانک ہی ایک عورت کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود بستر کو دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ملازمہ نے اس کے لیے بستر لگایا تھا اور بول کر کمرے سے چلی گئی تھی، سلیمان صاحب نے تاکید کی ہے کہ آپ اس بستر پر آرام کریں اور یہ کمبل ہمہ وقت اوڑھ کے رکھیں، جبکہ اس نے خاموشی سے سر کو اسبات میں ہلا دیا تھا۔ وہ عورت سلیمان کا حکم سنا کر چلی گئی تھی اور وہ کافی دیر تک سن سی بیٹھی رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی
کیا وہ درندہ اس کی فکر کر رہا تھا؟ یہ کیسا احساس تھا؟ وہ کچھ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح مزید حیران کر دینے والی تھی۔ صبح اس کے لیے بہترین ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا اور ایک ملازمہ کے ہمراہ ٹرے اس کے کمرے تک پہنچائی گئی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ ملازمہ مشائم کو دیکھتے ہوئے سلیمان کا ایک اور حکم سنانے لگی تھی۔ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ناشتہ پیٹ بھر کے کرنا ہے۔ آپ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ جبکہ اس کا دل عجیب سی حالت کا شکار تھا۔ وہ شخص کیوں اس کی فکر کر رہا تھا؟ آخر رات کو ایسا کیا ہوا تھا؟ اس نے خاموشی سے ناشتہ کر لیا تھا اور بیٹھ کر انجانے میں ہی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی جس راستے پر وہ چلنے کی کوشش کر رہی ہے وہ محض کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ سلیمان شاہ کسی اور کا نصیب تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ اس کو اس کمرے سے رہائی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اب کمرے سے باہر آ سکتی تھی۔ وہ اب ڈائننگ پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، اس کے مینشن میں گھوم پھر رہی تھی جس کی آزادی سلیمان شاہ نے اسے دی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اس سے بات کرتا تھا، کہنے کو غصہ کرتا تھا، ناک چڑھا کر رکھتا تھا، لیکن انجانے میں اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کا چہرہ دھیرے دھیرے گلنار ہونے لگا تھا۔ وہ انجانے میں ہی اس شخص کو اپنے دل میں بسا چکی تھی اور وہ جانتی تھی جو وہ کر چکی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ آج اسے سلیمان شاہ کے مینشن میں پورا ایک مہینہ بیت چکا تھا اور اس ایک مہینے میں اس نے محض ایک ہفتے ہی اذیت بھرا جیلا تھا اور اس کے بعد اس کی زندگی آسان کر دی گئی تھی۔ اسے اس اندھیری کوٹڑی سے آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ پورے مینشن میں کسی رانی کی طرح گھومتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے یہ اس کا مینشن ہے۔ آج اس نے سلیمان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا تھا اور آج وہ اس کو اپنے دل کا حال بھی سنانا چاہتی تھی جو وہ اس کے لیے محسوس کرتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کے سامنے کیا آنے والا تھا، وہ کس طرح ٹوٹنے والی تھی اور پھر اس کا رب اسے کس طرح سمیٹنے والا تھا۔ رات میں اس نے پورا انتظام کر لیا تھا۔ اس ایک مہینے میں تمام ملازمین اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ دل ہی دل میں سب اسے اپنی مالکن تسلیم کر چکے تھے، مگر آج ان سب پر قیامت ٹوٹنی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل کو پھول کی پتیوں سے سجایا تھا اور ایک گلاب کا پھول بھی تیار رکھا تھا اور آج اس کو پرپوز کر دینا چاہتی تھی، مگر آج سب کچھ برباد ہونا تھا۔ آج مشائم کو برباد ہونا تھا۔ آج اس کی زندگی الٹنے والی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے پورچ میں سلیمان کی گاڑی آ کر رکی تھی اور وہ جو کب سے اس کے انتظار میں تھی فوراً دروازے کے قریب آئی تھی، مگر گاڑی سے اترتے سلیمان کو دیکھ اس کا دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کی گاڑی میں برہنہ لباس پہنے لڑکی تھی جو اس کے بے حد قریب تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس پارٹی کا منظر لہرایا تھا جب اس نے ہاجرہ سمجھ کر اسے سینے سے لگایا تھا اور پھر ہاجرہ کو ہی سب کے سامنے چوما تھا۔ کیا وہ اس گاڑی والی لڑکی کے ساتھ رات گزار کر آیا تھا؟ یہ احساس ہی اسے 1000 موت مار چکا تھا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ سلیمان شاہ شراب پی کر آیا ہے۔ وہ فوراً ہی دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھی، جبکہ وہ نیم برہنہ لباس میں موجود لڑکی اسے تھام کر کمرے تک لائی تھی اور ایک ملازم کے سپرد کر کے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ملازموں نے یہ منظر کافی حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کے لرزتے ہونٹ، آنکھوں میں نمی، کانپتے ہاتھ، سب کی ہی آنکھیں نم کر گئی تھیں اور پھر اپنے کمرے میں آ کر وہ ٹوٹ کے بکھری تھی۔ اس نے ایک مہینے میں اس شخص کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔
لیکن آج وہ آدمی اسے اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ وہ محض کڈنیپ کی گئی لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ اپنا بدلہ پورا کر رہا ہے، اس کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، جبکہ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھ کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی اس کی تکلیف میں اداس ہو گیا تھا اور فوراً ہی بادل میں چھپ چکا تھا۔ اگلی صبح جب سلیمان کو ہوش آیا تو وہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے سب سے پہلے ٹیبل پر آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مشائم صبح ناشتہ جلدی کرتی ہے اور وہ صبح کا ناشتہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی کرنے کا عادی تھا۔ دن بھر وہ مصروف رہتا تھا اور رات میں وہ مومی گڑیا جلدی سو جاتی تھی اور وہ اسے محض دیکھ کر رہ جاتا تھا، مگر جیسے ہی وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو پورا منظر دیکھ کر وہ ایک پل میں جان چکا تھا یہ تیاری کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا تھا، اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا اور اس نے فوراً ہی ملازم کو بلا کر تمام معاملات کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور جیسے جیسے ملازم اس کو تمام چیزوں سے آگاہی دیتے گئے ویسے ویسے اس کی آنکھیں جھکتی چلی گئیں۔ کیا مشائم غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی؟ کیا وہ اس کے بارے میں غلط سوچنے لگی تھی؟ یہ سوچ ہی اس کی روح جھنجھوڑ چکی تھی۔ وہ فوراً کمرے کی طرف بڑھا تھا اور جب کمرے کا دروازہ کھولا تو زمین پر پڑی اپنی محبت کو دیکھ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ مشائم کی حالت بہت خراب تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ وہ ابھی تک مسلسل ایک ہی بات بول رہی تھی، نہیں یہ حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کے مومی وجود کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، ہاں میری جان، ایسا نہیں ہے۔ کل رات وہ ایک پارٹی میں ضرور گیا تھا اور ایک شرارت کے طور پر اس کے دوستوں نے اس کی ڈرنک میں نشے کی دوا ملا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ نشے میں کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا تھا اور اسے چھوڑنے آنے والی لڑکی کے ساتھ اس نے کوئی غلط تعلق نہیں بنایا تھا۔ ہاں وہ ہاجرہ کو کس کرتا تھا، اس کے گلے لگتا تھا، مگر کبھی اس نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور 1 مہینے سے اپنے گھر میں ایک لڑکی کے ہوتے ہوئے اس نے کبھی اسے غلط ارادے سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہاں ایک رات کے لیے اس کے دماغ میں یہ فطور ضرور آیا تھا، مگر اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ قدرتی طور پر اس کے رب نے اس کے اس کام سے اسے روک لیا تھا۔ مشائم کو رونے کی وجہ سے بخار چڑھ گیا تھا۔ 2 دن تک وہ بخار میں تپتی رہی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے پورے اہتمام کے ساتھ اسے پرپوز کیا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات بولی تھی، آپ میرے نہیں ہاجرہ کے ہو، بلکہ آپ ہاجرہ کے بھی نہیں اور کئی لڑکیوں کے ہو۔ مگر سلیمان نے اس کی بات کو سن کر غصہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حد سے زیادہ حساس لڑکی ہے، وہ ان چیزوں سے دور رہتی ہے۔ اسی لیے بنا غصہ کیے وہ اس کی باتوں کا برا منائے بغیر اس نے تمام سچائی سے پردہ اٹھا دیا تھا، بلکہ ثبوت بھی دکھایا تھا۔ اس روز پارٹی کی ویڈیو میں یہ بات صاف دکھائی گئی تھی کہ اس کے دوستوں نے اس کی ڈرنک میں نشے وار دوا ملائی ہے، جبکہ یہ سب کچھ دیکھ کر اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سلیمان شاہ کو پرپوز کیا تھا، جبکہ اس نے پورے دل کے ساتھ مشائم کو قبول کر کے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، جبکہ مشائم نے تمام چیزوں پر پردہ رکھ کر اپنے باپ کو اطلاع دی تھی کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ اس کے ماں باپ بہت ناراض ہوئے تھے، مگر اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہو کر شریک ہو گئے تھے۔ ہاجرہ نے اسے بہت الزام دیے تھے، مگر کہتے ہیں نا، جو شخص جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، کائنات کا کوئی بھی شخص اس کے ساتھ جڑ جائے، مگر وہ اوپر بیٹھی اللہ کی ذات پہلے ہی اس کا مقدر لکھ چکی ہوتی ہے، اور یہی مشائم اور سلیمان کے ساتھ ہوا تھا۔